ایمان کیا ہے؟ تو رب نے جواب دیا مجھ کو میرے مصطفیٰ کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان ہے، میرے محبوب سے محبت کا نام ایمان ہے، میرے مصطفیٰ کی غلامی کا نام ایمان ہے، میرے مصطفیٰ پہ جان چھڑکنے کا نام ایمان ہے، میرے مصطفیٰ کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے خاندان، اپنا قبیلہ، اپنے رشتہ دار، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے دوست احباب، اپنے سب کچھ سے زیادہ مصطفیٰ کو چاہنے کا نام ایمان۔ اب آپ یہ تمہیدی گفتگو سمجھ گئے ہیں کہ خدا خدا ہو کر بھی محبوب کو منوانا چاہتا ہے۔ ایک لطیف بات اور آ رہی ذہن میں بول لے تو سن لو، سنتے بولو نا کو سناؤ جی، میں عادی نہیں ہوں، تم سناؤ سنائیے، ایسا چلا گا ذرا زور سے بولو۔ دیکھو وہ تھا بیت المقدس، پہلے جب اسلام میں آئے تو وہاں کی محبت زیادہ تھی، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے وہ بیت المقدس کی محبت کو آزمایا، کھڑے اترے حضور کے لیے بیت المقدس کا رخ چھوڑ دیے، اب ادھر کعبے میں ہیں۔ کعبہ ان کا علاقائی معزز شہر میں ہے، عبادت خانہ ہے، خدا کا گھر ہے، جس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، سبحان اللہ۔ یہ پورے صحابہ جو تھے ان کے دل میں کعبے کی محبت اپنی جان سے زیادہ تھی، یہ کعبے کی حرمت کے لیے گردنہ کٹانے کے لیے تیار تھے، اور ایک دو سال نہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کے مسلسل 13 سال تک کعبے کی حرمت، کعبے کی عزت، کعبے کی شان، کعبے کی رفعت، کعبے کی عظمت کے لیے کام کرتے رہے، جوانیاں لٹائے، زندگیاں لٹائے، قربانیاں دیے، تکلیفاں اٹھائے، برداشت کرے، صبر کرے کعبے کی حرمت کے لیے، سبحان اللہ۔ مگر ایک وقت ایسا آیا تکلیفوں کا بازار، شور شرابہ اتنا جو ہے تکلیف بڑھ گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے مصطفیٰ سے کہا حبیب اب آپ مکہ چھوڑ دو، ہجرت کرو۔ کیا کرو؟ زور سے بولو۔ اب حکم آیا اللہ کی طرف سے، نبی پاک علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھے، گھر تشریف لے گئے، اللہ کا حکم آیا رات رات حضور اب مکہ چھوڑ رہے ہیں، کعبہ چھوڑ رہے ہیں، وہ مکہ جو چاند سے زیادہ عزیز، جس میں نبی پیدا ہوئے، وہ مکہ جس میں دیگر انبیاء کرام کے مزارات مقدسہ ہے، وہ مکہ سب کے لیے معزز و محترم ہے، وہ مکہ جس کو رب نے حرم کا درجہ دیا، جس میں کعبہ جیسا گھر موجود ہے، اللہ نے حکم دیا مصطفیٰ چھوڑ دو، ہجرت کر لو۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کہا میرے رب کی طرف سے حکم آیا ہے، میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، مجھے مکے سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا، تو اب نبی تنہا جائیں گے۔ اب صحابہ کرام کو دیکھا جا رہا ہے یہ کعبے کی محبت میں کعبے میں رک جاتے ہیں یا مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ آمنہ کے لال کو حکم ہوا نبی ہجرت کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر کو تو حکم نہیں ہوا، ہجرت کا حکم حضرت عمر کو تو نہیں ہوا، ہجرت کا حکم بلال حبشی کو تو نہیں ہوا، ہجرت کا حکم جو ہے دیگر صحابہ کو تو نہیں ہوا، حضرت ابو ہریرہ کو تو نہیں ہوا، مگر سنو مسلمانوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے مکہ چھوڑ کر، کعبہ چھوڑ کر، خدا کی قسم صحابہ نے بھی کہہ دیا ہم بھی جا رہے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس
किसी की ज़ौजा ने कहा कि आप जा रहे हैं, हम मक्का छोड़ के नहीं जाएंगे, तो सहाबा ने बीवी को छोड़ दिया मगर मुस्तफा को नहीं छोड़ा। किसी के माँ बाप ने कहा कि हमें तो काबा मक्का मुअज़्ज़ज़ है, हम मक्के से नहीं आएंगे। अभी वो ईमान नहीं लाए थे, ये उनकी बोलियां थी। जिनके बच्चे ईमान लाकर सहाबियत में दाखिल हो चुके थे, उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया मगर आमिना के लाल को नहीं छोड़ा। वो प्यारे मुस्तफा के पीछे चलने लगे। तो रब हकीकत में हिजरत मुस्तफा इसलिए करवा रहा है ताकि देखा जा रहा है कि काबा प्यारा है या काबे का पता बताने वाला प्यारा है। क्या किया जाएगा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया लियुदिया ईमानकुम, उन्होंने अपने ईमान को ज़ाये होने से बचा लिया। अगर वो हुजूर को छोड़ के मक्के में रुक जाते तो जाओ भाई हम तो नहीं आते, बल्कि अगर नौज़ बिल्लाह ये ख्याल उनका होता तो उनका ईमान गारत हो जाता था। काबा किसी का ईमान नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा ईमान है। तब आपके ऊपर काबे का तवाफ है, ईमान है तब आपके ऊपर काबतुल्लाह शरीफ के पास जाना, उम्रा करना, हज करना, ये आपके ऊपर फर्ज है। ईमान नहीं है तो काबा नहीं। सहाबा ने हुजूर की खातिर काबे को भी छोड़ दिया। अच्छा, काबे को छोड़ के आप चले गए मदीना। कहाँ गए? जरा जोर से बोलो। मदीना गए। मदीना जाने के 10 साल के बाद हुजूर दुनिया से रुखसत हुए। तो अब हुजूर चले गए, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, तो आप आ जाना ना। नहीं समझ रहे ना, कमजोर पब्लिक है ये। भाई देखो, आप सऊदी अरब गए कमाने के लिए, कमा लिए, बच्चों की शादी हो गई, एजुकेशन हो गए, वापिस आते नहीं आते? बोलो जी, अपने ऊपर बोले तो जल्दी समझ में आता तुम्हें, आते ना। मगर हजरत उमर का एक कौल देखो, ईमान की इंतहा है। हजरत उमर मक्के को छोड़ के नबी के साथ मदीने को चले गए, नबी दुनिया से रुखसत हो गए। अब उमर मदीना छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर और मदीने को मेरा मदफन बना। मैं मदीने में दफन होना चाहता हूँ। इसीलिए हजरत अबू बकर मक्का नहीं आए, मदीने में आराम कर रहे हैं। हजरत उमर वापिस मक्का नहीं आए, मदीने में आराम कर रहे हैं। हजरत उस्मान मक्का नहीं आए, मदीने में आराम कर रहे हैं। मौला हसन मक्का नहीं आए, मदीने में आराम कर रहे हैं। सैयदा फातिमा मक्के को नहीं आई, मदीने में आराम कर रहे हैं। हमने पूछा, ऐ लोगों, वो तो मक्का मुअज़्ज़ज़ है, वहां की मस्जिद में एक नमाज 1000 नमाजों के बराबर है। यहाँ की मस्जिद में एक नमाज, वहां की मस्जिद में एक नमाज 1,00,000 नमाजों के बराबर है। यहाँ की मस्जिद में एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर है। वहां सवाब ज्यादा है, वहां काबा है, वहां अनवार है, वहां तजल्लियात है, फिर यहाँ मदफन क्यों है? तो जवाब मिला, वह सब कुछ होगा मगर काबे का काबा मदीने में आराम कर रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले भाई बैठ के लगाए, अब हरारत ऐसे बढ़ रही। क्या होता, हम लोग दुनिया में इधर उधर घूमते फिरते बेकार थर्ड क्लास लोग हमको मार्केट में मिलते रहते, हमारे ईमान को कमजोर 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 करते। मगर अब सरकार का जिक्र सुनते सुनते वो ऐसे पावर बढ़ रहा है ईमान का।
بھائی پہلے بیٹھ کے لگا پور اتنا ہوگا کھڑے ہو کے لگا دیے سبحان اللہ انہوں نعرے لگا رہے ہیں اس کی علامت نہیں ایمان کی حرارت کی علامت ہے یہ دیکھو ہوا نہیں چلی تو جھاڑ خاموش رہتا ہوا چلتے ہی جھاڑ چل اللہ سے تو یہ ایمان کی ہوا ہے جو آپ کے جذبات کو ابھار رہی ہے نعرے لگا رہے تھے ہم آپ کو کون سے پیسے ملنے والے ہیں لگاؤ نقل ہوگا نظرانہ تو تج دینے والے رہے اقبال میاں کڈنیپ کر کے بلائے میں بولا میاں ہماری مسجد میں 4000 لوگ نماز پڑھتے رہے بڑے بھائی اللہ کے واسطے چھوڑ دے جمعے کا دن ہے میرے پیارے نکو یار سنتا ہی نہیں اللہ کا بندہ آنا ہی چاہنا آنا ہی چاہنا آنا ہی چاہنا کیا ضد ہے وہ اللہ کو معلوم ہے وہ ضد میں میں بھی اتنا پریشان ہو جاتا ہوں جان دے بڑے بھائی یہ ٹینشنوں سے بہتر ہے جلسہ دے دینا بول کے دے دے پیارے دوستوں مسئلے کو سمجھو ان سمجھداری کا نام ہے ہلڑ بازی کا نام دید نہیں دوستوں لوگ کہتے ہیں امام حسین کو کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی اب مدینے سے سیدھا کربلا چل رہے ہیں حسین کا سفر بھی مدینے سے کربلا کو ہوا لوگ کہتے ہیں بھائی حضرت امام حسین مکے میں مدینے میں رہنا تھا مدینے سے کربلا کو کیوں آئے کیا ضرورت تھی آنے کی کیا ٹینشن تھا کیوں آئے بھائی آپ نہیں آتے تو یہ جنگ بھی نہیں ہوتی تھی یہ کربلا بھی نہیں ہوتا تھا یہ شہادتیں بھی نہیں ہوتے تھے بچے سب سلامت رہتے آپ مدینے میں رہنا تھا کیا ضرورت تھی آپ کو کوفہ والوں کے خطوں کو پڑھ کے آنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو کربلا میں تشریف لانے کی آج کل نئے نئے بےہودہ جاہل بے وقوف قسم کے لوگ پیدا ہو گئے مارکیٹ میں اللہ ملیا ٹائپ کے لوگ ہیں جی وہ غریب پاگل قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اب ذرا مسئلے کو سمجھو دوست ہم لوگ اب بیٹھے بیتول میں رائٹ بھوپال میں آپ کی ایک زمین ہے 500 گز اب آپ کے پاس کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم یوں سمجھ لیجئے 5000 اسکوائر فٹ آپ کی زمین بھوپال میں ہے آپ کو اطلاع ملی کہ 4 گنڈے آپ کی زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور آپ کی زمین کو قبضہ کر رہے ہیں آپ کیا بولتے ہیں بیتول میں ایسا گنڈے بیٹھے لے لو زمین لے لو رکھ لو زمین نہیں ہونا میں تو رکھ لو ایسا بولتے آپ بولتے پٹھے جمشید ذرا لٹا وٹا لے کے آ جاؤ اس بولتے پٹھے تو ذرا 2-3 جمبے بھی رکھ لے تو ذرا 2-3 تلوار بھی لا لے جو ہوں گا میں دیکھ لوں گا بولے کیا کرنا بولے بھوپال میں جا کے 2-4 کا کام پچھانا ہے کیوں ارے زمین پہ بیٹھا کے دے بھائی اپنی 5 کروڑ کی زمین ہے پٹھا کے بیٹھ گیا کام پچھا دینا صبح تک میت نہ ڈال دینا پوری گینگ بنا کے تھار جیپ کے اندر 4 پیچھے اچھا یہاں پہ چلتا یہی چیز لیے آپ لوگ سمجھ گیا پھر اس کے پیچھے فارچونر میں 6-10 جنوں کو لے کے جاتے آپ پورے بیتول کے سب سے نمبر 1 گنڈے اب آپ کے ساتھ ہیں کہیں وہ آپ کو اپنی زمین بچانا ہے اجی تم اپنی 5 کروڑ کی زمین نہیں چھوڑ سکتے کورٹ کچہریوں کے لیے تیار ہے گنڈوں سے لڑنے تیار ہے حکومت کو دیکھ لینے تیار ہے ارے سنو مسلمانوں حسین مدینے سے کربلا گئے تھے تو اپنی زمین بچانے نہیں اپنا گھر بچانے نہیں اپنی آل یا نسل بچانے نہیں گئے حسین مدینے سے کربلا گئے تھے تو نانا کا دین بچانے کے لیے گئے تو یہ جب بھی آپ کلمہ پڑھے نا حسین مدینے سے کربلا کو یہ کلمہ بچانے گئے تھے یہ کلمہ بچانے گئے تھے حسین یہ دین بچانے گئے تھے حسین اسلام بچانے گئے تھے پھر آپ سوچ رہے تھے اچھی بات ہے مولانا اگر دین بچانے گئے تھے تو پھر گنڈوں کو لے جانا تھا پہلوانوں کو لے جانا تھا ڈاکوؤں کو لے جانا تھا تلوار بازوں کو لے جانا تھا
6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر کیوں گئے ہیں؟ 18 سال کے علی اکبر کو لے کر کیوں گئے ہیں؟ بیمار زین العابدین کو لے کر کیوں گئے ہیں؟ بہن زینب کو لے کر کیوں گئے ہیں؟ حضرت شہر بانو زوجہ کو لے کر کیوں گئے ہیں؟ پیاری سکینہ کو لے کر کیوں گئے ہیں؟ ارے اپنے خاندان کو لے کر کیوں گئے ہیں؟ تو سنو دوستو، یہ وہ دین ہے جو گنڈوں سے نہیں بچتا. Point to be noted. وہ زمین ہے جو گنڈے بچاتے ہیں. یہ دین ہے، یہ گنڈوں سے نہیں بچتا، یہ ڈاکوؤں سے نہیں بچتا. اس دین کو بچانے کے لیے خون آل محمد کی ضرورت تھی، اس لیے حسین آل محمد کو لے کے جا رہے ہیں. آل محمد کے خون کی ضرورت تھی، اسی لیے حسین آل محمد کا خون لے کے جا رہے تھے. جگر لالے پارے کی ضرورت تھی، اسی لیے محمد کے جگر کے پاروں کو لے کر حضور حضرت حسین جا رہے تھے. اب سوال پیدا ہوا، حضرت حسین پھر مدینے میں رہ کے مقابلہ کرنا تھا، کربلا تک کئی بار نئے سوال ہیں بھائی. چچورے بیٹھتے چبوتروں پہ، یہ بھی بول سکتے، یہ بھی بول سکتے، ایسا بھی بول سکتے، ایسا بھی ہوتا ہے. چبوتروں پہ بیٹھ کے بناتے میٹنگیں، بنا کے ہمارے ہولے بھولے سنیاں، پانڈپوں پہ بیٹھنے والے، چبوتروں پہ بیٹھنے والے، پچکاریاں ماننے والے، ان لوگوں کو دے دیتے ہیں. مدینے میں صحابہ تھے، وہاں رہنا تھا، مدینے میں رہ کے دین بچانا تھا. کربلا کو بھائی بابے ہولے، آگ لگی بھوپال میں، تو یہاں پانی لے کے پھینکتا. جہاں آگ لگی وہاں بجھانے جانا پڑتا، جہاں ٹینشن ہو رہی وہاں جانا پڑتا نا بھائی. تو ٹینشن مدینے میں نہیں تھا، مدینے میں تو صحابہ تھے، تابعین تھے، مدینے میں تو جلیل القدر ہستیاں تھی. یزید بدبخت اپنی ضلالت و شرارت مدینے میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کوفہ میں، شام میں بیٹھ کے کر رہا تھا. عراق کی گلیوں میں، شام کی گلیوں میں اپنی ضلالت پھیلا رہا تھا، اپنے فتنے عراق، شام اور یمن کے گلیوں میں پھیلا رہا تھا. تو اس لیے حضرت حسین نے دیکھا کہ مدینہ تو امن والا ہے، مکہ تو امن والا ہے، عرب تو امن والا ہے، ضرورت اب حسین کی حجاز کو ہے. تو حسین اختلاف اس جگہ پہ تھا تو مدینہ چھوڑ کے اب کوفہ تشریف لا رہے ہیں، لا کے بتا رہے ہیں حسین کو بیعت لینا تھا. تو حسین مدینے میں بیٹھ کے مسلمانوں کی بیعت لے سکتا تھا. اب حسین بیعت لینے نہیں آ رہا ہے، نانا کے دین مبین کو بچانے کے لیے آ رہا. حضرت حسین کربلا تشریف لائے یزیدی فتنے کے خاتمے کے لیے. یزیدی فتنے کے خاتمے، مثال کے طور پہ ایک بات بولتا ہوں. آپ کے بیتول کے اندر کوئی خرافات چل رہی ہے، کوئی شرارتیں چل رہی ہے، کوئی غلط سلط کام دین کے نام پہ ہو رہا ہے، تو آپ جلسہ حیدرآباد میں رکھتے ہیں. آپ بولے نہیں بھائی نقشبندی صاحب حیدرآباد میں، چلو پورے مل کے حیدرآباد کو جا کے جلسہ کریں. خرافات ہو رہی ہے بیتول میں، جلسہ حیدرآباد میں کیسا ہوتا جی؟ خرافات بیتول میں ہوں گی تو جلسہ بھی بیتول میں چھوں گا. پھر بولے نقشبندی صاحب حیدرآباد میں، تو ان کو بلا لیں گے یہاں پہ، ٹینشن کی کیا بات؟ یہی بات سمجھ میں ہاں نہیں. خرافات کو ختم کرنے کے لیے امام حسین کو مدینے سے کربلا کو بلایا گیا، اور حسین گئے. جا کے حسین پاک نے اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو، اپنے بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کی زندگیوں کو راہ خدا میں شہید کروا کے اس دین مصطفیٰ کو حسین نے بچایا. میرے دوستوں مسئلے کو اور سمجھنے کی چیز ہے. دیکھو ہر پیغمبر تشریف لائے، میرے مصطفیٰ کا ایک قول ہے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسْنِ، اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. کیا مطلب؟ مجھ سے میرا شاگرد ہے، مجھ سے میرا بیٹا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی. میں بیٹے سے کیسا ہوتا ہوں جی؟
آج کے دور کا پیر مرید سے نہیں رہتا، پیر سے مرید رہتا، مرید سے پیر کیسا رہتا تھی؟ پھر یہ تو رسول اللہ نبیوں کے سردار ہیں اور کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ تو سمجھ میں آیا، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، مگر دوسرا جملہ ذرا غور کرو، میں حسین سے ہوں کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ سمجھو مسلمانوں، حسین پیدا ہوئے مجھ سے ہیں، وہ جو خون ہے وہ میرا ہے، وہ جو لحم ہے وہ میرا ہے، وہ جو جسم ہے وہ میرا ہے، یہ ہو بہو مصطفیٰ کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، یہ میری نسل ہے، یہ میری آل ہے، حسین کا جو عمل ہے وہ میری تربیت ہے، حسین کے جو اخلاق ہے وہ میرا کردار ہے، حسین کی جو زندگی ہے وہ مجھ سے ہے، حسین کو جو مقام ملا وہ مجھ سے ہے، حسین کو جو مرتبہ ملا وہ مجھ سے ہے، حسین کو جو عزت ملی وہ مجھ سے ہے، حسین کو جو خاندان ملا وہ مجھ سے ہے، حسین کو جو ماں ملی وہ مجھ سے ہے، حسین کو جو بابا ملا وہ مجھ سے ہے، حسین کا جو بھائی ہے وہ مجھ سے ہے، حسین کی جو عزت ہے وہ مجھ سے ہے، حسین کا جو رتبہ ہے وہ مجھ سے ہے۔ حسین مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے سے لے کے کربلا تک آئے تو یہ الحسین منی تھا، الحسین منی تھا، اور اب کربلا سے لے کر قیامت تک وہ انا من الحسین ہے۔ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ کیوں؟ سنو، بڑی بات سمجھا رہا ہوں، بڑی بات سمجھا رہا ہوں، سنو کیوں؟ ہر پیغمبر کے بعد پیغمبر کا دین ختم، حضرت ابراہیم دین لائے، حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے، دین ختم، حضرت ابراہیم پر اترنے والے صحیفے ختم، حضرت ابراہیم کی شریعت ختم، حضرت ابراہیم کی امت ختم، حضرت ابراہیم کی تعلیمات ختم۔ پھر دیگر پیغمبر آئے، چلتے چلتے حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت موسیٰ کتاب لائے، شریعت لائے، قانون لائے، اسلام لائے، دین لائے، اخلاق لائے، تعلیم لائے، تربیت لائے، کردار لائے۔ جیسے حضرت موسیٰ دنیا سے گئے، ان کا دین ختم، کتاب ختم، شریعت ختم، قانون ختم، اصول ختم، سب ختم۔ پھر آتے رہے پیغمبر، آتے رہے، آخر میں حضرت عیسیٰ بھی آئے، حضرت عیسیٰ کتاب لائے، اللہ نے ان کو کتاب دی، شریعت دیا، قانون دیا، اسلام دیا، حضرت عیسیٰ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ کتاب ختم، وہ قانون ختم، وہ شریعت ختم، وہ اسلام ختم، وہ دین ختم، وہ بات ختم، وہ اخلاق ختم، وہ تہذیب ختم، وہ انسانیت ختم، سب ختم، سب گئے، تو ان کی کتاب، ان کی تعلیم، ان کی دین بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن سنو، پیارے مصطفیٰ تشریف لائے، حضور آئے تو حضور کا دین آیا، شریعت آئی، اسلام آیا، قانون آیا، حضور پر کتاب آئی، حضور کی ذات سے لوگوں کے لیے جو ہے عمل بنا، مگر خدا کی قسم حضور بھی دنیا سے رخصت ہوئے مگر قرآن رخصت نہیں ہوئی۔ حضور گزر گئے، 1400 سال ہو گئے، مگر شریعت نہیں گزر رہی ہے، دین ختم نہیں ہو رہا ہے، اسلام مٹ نہیں رہا ہے، سنت مٹ نہیں رہی ہے، حدیث ختم نہیں ہو رہی ہے، تلاوت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے پوچھا آخر یہ بات کیا ہے؟ سب پیغمبر گزر جاتے تو ان کے ساتھ ان کا لایا ہوا دین بھی گزر جاتا، مگر پیارے مصطفیٰ دنیا سے گزر گئے، 1400 سال ہو گئے، شریعت بھی زندہ ہے، قانون بھی زندہ ہے، اسلام بھی زندہ ہے، تعلیمات بھی زندہ ہے، اذان بھی زندہ ہے، نماز بھی زندہ ہے، دین بھی زندہ ہے، اسلام بھی زندہ ہے۔ بات کیا ہے؟ تو جواب ملا، ہر پیغمبر سب کچھ تو لائے مگر دین بچانے والا حسین نہیں لائے۔ میرا مصطفیٰ سب کچھ بھی لایا تو دین بچانے والا حسین بھی ساتھ لے کر آیا۔ اسی لیے مصطفیٰ نے کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں۔ 1400 سال ہو گئے، آج بھی پوری کائنات میں اسلام سے دشمنی کے باوجود بھی اشہد ان محمد
رسول اللہ. صدائیں بلند ہو رہی ہے، اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. 1400 سال کے باوجود آج بھی ممبر و محراب سے خطبوں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، انا من الحسین. اسی لیے حضور نے کہا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے. مدینے سے لے کے کربلا تک الحسین منی تھا، کربلا سے لے کے قیامت تک وانا من الحسین. مسئلے کو سمجھو مسلمان. دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے. یہ دین اللہ نے بچایا ہے تو فرشتوں کو بھیج کے نہیں، اللہ نے یہ دین بچایا ہے تو مدینے سے حسین کو کربلا کو بھجوا کے بچایا ہے. حسین کو کربلا بھیجا کے بچایا ہے. لے اللہ، لے مولا، یہ آل محمد ہے، علی اصغر، اس کا خون لے لے. مولا یہ علی اکبر ہے، لے لے. دیکھو ایک آپ بلڈنگ بناتے ہیں، بہت پیاری مثال ہے سمجھنے والے کے واسطے. بلڈنگ بناتے ہیں، بلڈنگ کس کی بلڈنگ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ جلدی. آئی لے، کیا خطرناک لوگ ہیں بھائی. ایک آدمی نے اٹھا بھائی، میں انکم ٹیکس آفیسر ہوں، کیا ڈرنے کے اٹھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوروں کا بلڈنگ میں اٹھا رہا کوئی نہیں. دیکھو بھائی اماں، چندہ نہیں مانگتا، میں چندے کا ملا نہیں ہوں، میں ایک بہترین بزنس مین ہوں. صحیح بولوں، اللہ کی قسم بہترین بزنس ہے میرا، بہت بڑا بزنس مین ہوں میں. آپ لوگوں میں بس ہولا مولا ملا چندے کی رسیداں پھاڑنے والا، تعویذہ بیچنے والا بولنے والا، میں ایک بہترین بزنس مین ہوں. الحمدللہ سکسیسفل بزنس مین ہوں. نظر نہ لگا، سکسیسفل بزنس مین ہوں. حافظ قرآن بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں، مگر دین کو دھندا نہیں بنایا، دھندے کو دھندا بنایا. صحیح بول رہا ہوں، آپ کو مزاق نہیں. اب کیا بزنس ہے آپ کو پوچھو، جان دو کہ تم لوگ بھی شروع ہو جائیں گے میرے ساتھ. میرے پیارے دوستو، مسئلہ کو سمجھو. میں تم سے چندہ لینے نہیں پوچھ رہا ہوں، ایک اچھی بات سمجھاتا ہوں. ایمانداری سے بلڈنگ کس کا نہیں ہاتھ اٹھاؤ. چلو میں بھی اٹھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں بھی 5 منزلہ بلڈنگ بنا لے کے اکیلا رہتا ہوں، کرایہ دار کو بھی نہیں رکھا تھا. حال تک اکیلا رہتا ہوں بلڈنگ میں، پوری 5 منزلہ بلڈنگ ہے میری. سبحان اللہ، سبحان اللہ بولا، ماشاء اللہ بولا. ہاں کہیں کو بولے تو مال میں بولے تو چند اور ایسے چندی چورا 50 روپے 100 روپے 200 روپے کے ممبرہ بنا کے میں کو بول رہے ہیں سلے کلی ہے ور نہیں. اللہ اممہ تیری خبر کھود دیتا ہوں بولا، تیرا فتوہ تیرے منہ میں ڈال دیتا ہوں بولا، دھو کے پلا دیتا ہوں تیرے فتوے کو. دیکھو بیٹا تو میرے کو سلے کلی بولتا، تو پورے امیروں کی غلامی کرتا، سیٹوں کو چاٹتا، ان کو اللہ. میرے پاس میرے دروازے کا سیٹ آیا تو آدھا گھنٹہ ٹھہرا کرتا ہوں پہلے، اس کے بعد میں اندر بلاتا ہوں. میرے دوستو اللہ کے واسطے مسئلوں کو سمجھو. میں جہاں جاتا ہوں چلتے رہتے سونا احمد دشمنیا سلے کلی ہے، اس کے اوپر فتویٰ ہے، انہیں کافر ہے، اس کو بلاؤ. ہاں ڈارلنگ تو میں کو فتویٰ دے دی. ایک مرتبہ ایسی کیا وہاں جا کے وہ جودھ پور میں بیان کرنے کا تو اتنا دھوم مچا دیا، پورا واٹس ایپوں پہ فیس بکوں پہ ڈال دیا احمد نقشبندی کو نکو بلاؤ، سلے کلی ہے، کافر ہے، مٹھی ہے، دھولے بٹے بس کیا کیا کی نیچے ڈال دیا. پبلک پریشان ہو گئی، مگر بلانے والے عاشقاں تھے اقبال میاں کے جیسے. پکڑ کے لے گئے کاتبین والے پہ، چل حضرت آنا ہی جانا بول کے لے کے چلے. وہاں گئے بعد میں کو واٹس ایپ میں بتایا، فیس بک بتایا تو اوف انہیں فتویٰ دیا، اتنا بھیانک دیا آپ نے پر فتویٰ. یہ فتویٰ تو وہاں بھی نہیں دے سکا آپ نے. اہل حدیثوں کی پوری خبر کھوتی ہے تو اہل حدیث جو فتویٰ نہیں دیا پٹھا ہی نہیں دے دیا آپ نے نہ. اس کو لانا، انہیں میرے پاس آنا، آیا انہیں بات کرا تو میں تمہارے پاس تقریر کرتا ہوں تو نہیں کرتا ہوں بولا.
ارے نہیں ہوتا کہاں وہ سب کچھ آنا ہی چاہنا ہے، اپنے لانا ہی چلانا ہے اسکول تو بھٹے پاس کچھ آ کے پکڑ کے لے کے آئے، سامنے لا کے ٹھہرا کر کو ناپے تو نپرا نہیں، تولے تو تلرا نہیں، چھٹاک ہے چھٹاک. میں کیا کرتا رہے حولے تو میں نائب امام ہوں مسجد میں، تو نائب امام تو فتوے دیتا، کون دیا رہے تیرے کو قلم پیپر کہاں رکھے اٹھے پر ایسے جاہلاں ایسے بیوقوفاں بیٹھ کے پوری اہل سنت کا جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں فتویٰ دے رہا، انہیں فتویٰ دے رہا، انہیں فتویٰ دے رہا، منہ میں زردے رکھ لے رہا، حرام کا خود کھڑا مار رہا، کینسر کی بیماری تو کھانا، ہم آپ کو فتوے دے رہا. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، مسائل کو سمجھو. آج اہل سنت کو یہ دیوانے مولویوں کے فتووں کی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت کو آج عمل اور تقوی کی ضرورت ہے. فتوے سے کام چلنے والا نہیں ہے، فتوے کے دکانہ بند کرو، تقوی اختیار کرو، عاجزی انکساری اختیار کرو، رسول اللہ کی غلامی اختیار کرو. کسی کے اندر اگر عیب بھی ہے تو عیب بیان کرنا تمہارا کام نہیں ہے، اس کے عیب کی اصلاح بڑے پیارے انداز میں کرنا تمہارا کام ہے. دین کا کھلواڑ مت بنو، اہل سنت کے ساتھ ایسی رسوا کن حرکتیں مت کرو. الغرض دوستو ایک اچھا مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، آپ پہلے ہاتھ اٹھا دو، بلڈنگ کس کا نہیں، سبحان اللہ، واہ، اب چھوڑ دو، نظر لگا چھوڑ دو. دیکھو تم کو بلڈنگ بنانا ہے تو بلڈنگ بنتی کیسا جی؟ پیسہ. آپ بولے گا مزدور سے بنتی، ملسا کہاں ہے؟ پیسہ نہیں ہے تو مزدور کہاں سے آتا ہے؟ دیوانے. پیسہ ہونا پہلے. آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں 2 کروڑ کی، تو جیب میں پہلے 2 کروڑ روپے بینک میں رہنا، گھر میں رہنا، تو اس بلڈنگ بنتی. سبحان اللہ، زور سے بولو. بلڈنگ بنانے پہلے پیسہ ہونا، اور پیسے کو آدمی جان سے زیادہ چاہتا. دوست بولا بڑے بھائی ذرا 10,000 روپے خریدا، بولے تو دوست ہی چھوڑ دیتا، مگر 10,000 نہیں دیتا. سبحان اللہ. اور اگر دے دیا 10,000 دے دیا، غفلت سے دیوانہ بن کے دے دیا، اس کے بعد دوست واپس نہیں دیتا، یہ بھی ایک فارمولا ہے. تو پھر وہی دوست کو گلہ پکڑ کے اصول کرتا دیتا سادا. پیسہ وہ چیز ہے، انسان سب سے زیادہ محبت پیسے سے کرتا، مگر پیسہ خرچ کر کے کیا کرتا؟ وہ بلڈنگ بناتا. سبحان اللہ. وہ گھر بنانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا، جبکہ پیسہ اس کو محبت ہے، مگر وہ محبت کو خرچ کر کے وہ گھر بناتا. کیوں؟ سکون کے لیے، ایک چھت کے لیے، عزت دار زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے. مسلمانوں سنو، تم اپنی محبت کا پیسہ خرچ کر کے اپنے لیے چھت بناتے ہو، گھر بناتے ہو، تاکہ تمہیں سکون ملے، عزت دار امن والی زندگی ملے، تمہارے بیوی بچے امن سے رہے. اس لیے تم پیسہ جس کو تم سے محبت ہے وہ خرچ کر کے تم گھر بناتے ہو. حسین نے کہا اے اللہ، مجھے میری جان سے زیادہ عزیز میری نسل ہے، میرا علی اصغر ہے، میرا علی اکبر ہے، میرا زین العابدین ہے، میرا عباس ہے، اولو محمد ہے، لیکن مولا میں اس محبت کو اس دین مصطفیٰ اسلام کے لیے، اس محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. علی اصغر کی قربانی ہوتی ہے تو ہو جائے، اسلام نام کا حجرہ تیار ہو جائے، دین نام کا بنگلہ تیار ہو جائے، تاکہ قیامت تک میرے نانا کی امت کو امن و سکون نصیب ہو جائے. اللہ اللہ. ہم روپیہ خرچ کر کے گھر بناتے ہیں، حسین نے زندگیاں خرچ کر کے دین بنایا ہے. اسی لیے تو سرکار غریب نواز نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. دوستوں مسئلوں کو سمجھو. حسین نے دین بنایا، لوگ گھر بناتے ہیں، حسین نے اسلام بنایا. اسی لیے تو پیارے مصطفیٰ نے کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. میرے دوستو سبحان اللہ، سرکار امام حسین. اب اور ایک مسئلہ ہے،
جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے میں آپ کا پورا کلیئر کر دوں تاکہ کسی بدبختے کی غلط کلامی آپ کے ذہنوں کو متاثر نہ کر سکے. لوگ بولنے لگے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین بچانے کے لیے کربلا کی طرف تشریف لائے تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے بیعت کیوں نہیں کی جبکہ وہ مسلمانوں کا بادشاہ تھا. سنو دوستو، یزید سے بیعت امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ بعض لوگوں کی نظر میں یزید بڑا پارسا ہے اور بعض لوگ یزید کو اتنا بچانے کی کوشش کریں. بولے بھائی کربلا کا واقعہ کہاں واقع ہوا؟ بولے عراق میں. اور یزید جب یہ کربلا کی جنگ عراق میں تھا؟ جواب ملا نہیں تھا. کہاں تھا؟ ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا. تو پھر انہیں وہ ملک میں ہے، یہ ملک میں جنگ ہو رہی، تو پھر اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ کچھ ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آئی؟ سبحان اللہ. ان لوگوں کیا بولے یزید تھا ہی نہیں وہاں پہ، یزید تو مارا ہی نہیں، یزید کا خنجر لگانا تلوار لگا، یزید کو کہیں بدنام کر رہے بولے پڑتے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں فلسطین میں جنگ ہو رہی، آپ گالی کس کو دے رہے ہیں؟ اسرائیل کو کہیں کو دے رہے ہیں؟ نیتن یاہو کو دے رہے ہیں؟ ڈر نہیں تم لوگ؟ نہیں، بددعا یہ نیتن یاہو کو دے رہے ہیں. ہر امام صاحب بولے اللہ وہ ظالم کو تو اکھاڑ کے پھینک دے بول رہے ہیں. ہاں دیکھو مولانا بول رہے ہیں نیست تو نابود فرما دے. فرما رہے سمجھ نہیں آئی بات؟ کہیں کو دے رہے جو فلسطین میں آ کے بما ڈال رہا، فلسطین میں آ کے میزائل ڈال رہا. میرے دوستو یاد رکھو کبھی بھی جو بادشاہ ہوتا انہیں خود میدان میں جا کے تلوار لے کے نہیں لڑتا، انہیں آرڈر دیتا. فلسطین میں آج جتنے بھی میزائل گر رہے ہیں، بم گر رہے ہیں، ڈالنے والا اگرچہ کہ دوسرا ہے مگر آرڈر دینے والا پرائم منسٹر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے ہم ڈالنے والوں کو بددعا نہیں دے رہے ہیں، جو ڈلوارا اس کو بددعا دے رہے ہیں. تو وہاں پہ ابن زیاد تلوار چلا رہا تھا، شمر تلوار چلا رہا تھا، عمر بن سعد تلوار چلا رہا تھا، لیکن چلانے کا آرڈر کون دے رہا تھا؟ یزید دے رہا تھا. کبھی بھی یاد رکھو بادشاہ خود میدان میں آ کے تلوار لے کے ٹی نہیں کرتا، انہیں جو ہے آرڈر دیتا، اس کے آرڈر پر اس کے چیلے یہ کام کرتے. اگر بادشاہ وہاں سے کہہ دیتا ہے ابن زیاد ملعون ہٹ جا وہاں سے، حسین کے لیے راستہ چھوڑ دے، تو ابن زیاد کی مجال نہیں تھی کہ حسین پہ تلوار چلائے. ابن زیاد یزید کے آرڈر پہ کام کر رہا تھا، تو اس لیے ابن زیاد تلوار چلا کر، شمر تلوار چلا کر، عمر بن سعد تلوار چلا کر جتنے بڑے بدبخت، جتنے بڑے ظالم، جتنے بڑے درجے کے جہنمی، جتنے بڑے لعنتی، جتنے بڑے مردود ہیں، ان سے کروڑ درجہ زیادہ مردود ان کو آرڈر دینے والا یزید ہے. مسئلہ کو سمجھو مسلمانوں. اللہ بھولا بنا دے رہے تھا ہی نہیں بھائی، اس کے پیچھے نہیں بول رہے. ابھی حول ہے انہیں نہیں تھا مگر وہاں بیٹھ کے آرڈر دیا تھا کرو بول. میرے دوستوں مسائل کو سمجھو اور سنو. حسین کربلا کیوں تشریف لائے؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یزید مدینے میں نہیں آ سکتا تھا. جلیل القدر صحابہ، اکابر اجلہ تابعین وہاں موجود تھے. جلیل القدر تابعین تابعین وہاں موجود تھے. صحابہ کی ایک جماعت، عظیم جماعت مدینے پاک میں موجود تھی. اور یہ ملعون، یہ مردود مدینے کو آگے شرارت نہیں کر سکتا تھا. تو یہ بدبختہ کیا کرا؟ یہاں پہ شرارت پھیلایا، عراق میں، شام میں. ادھر طرف کیا کرا؟ اپنی پوری ضلالت اور شرارت کے بازار گرم کرا. کوفہ میں اتنی شرارت، اتنے فتنے پھیلایا، گناہ کو عام کر دیا. مارکیٹ میں زنا کے بازار کھلوا دیا تھا، شراب عام بیچنے لگا تھا. کتنا ہوا تھا زمانہ؟ حضور پاک علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے صرف 50 سال کے بعد یہ واقعہ کربلا ہوا. صرف 50 ایئرس. یہ واقعہ کربلا، یہ جو کربلا کی جنگ ہوئی، یہ کوئی 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد نہیں ہوئی.
رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے صرف 50 سال کے بعد ہوئی. جب حضور دنیا سے رخصت فرمائے امام حسین کی عمر 5 سال تھی. جب واقعہ کربلا ہوا امام حسین کی عمر 55 سال تھی. اور یزید اس وقت وہ اوباش ظالم اس کی عمر جو ہے 38 سال تھی. واقعہ کربلا کی عمر 38 سال کا تھا. یزید 38 ایئرس کا تھا. وہ جو بدبخت تھا اس وقت اپنی جوان ضلالت سے دنیا کو اتنے شرارتوں میں مبتلا کر دیا. شراب کے اڈے کھلا دیا تھا, زنا کے بازار مجرے ہونا شروع ہو گئے تھے جو زمانے رسول میں بند کر دیے گئے تھے. خلفائے راشدین نے 30 سال تک جس کے پیچھے محنت کی تھی وہ سارے اڈے پھر سے کھلوا دیا تھا یزید. حتیٰ کہ خود یزید اتنا بڑا بدکار انسان تھا کہ روزانہ رات میں برہنہ عورتوں کے ساتھ رہتا تھا. آپ کو معلوم ہے یزید مرا بھی کیسا؟ مختلف روایت ہے اس کی موت کی. ایک روایت جو مشہور ہے اور جمہور علماء نے یہی روایت کو بیان کیا وہ یہ ہے کہ یزید جو ہے رات بھر عورتوں کو نچواتا تھا, برہنہ نچواتا تھا دربار میں. کون ہے یزید؟ کوئی معمولیت بھی نہیں ہے. پوری دنیا میں 4 ارب میل تک جو اسلام پھیلا ہوا ہے وہ اسلام کا بادشاہ ہے. نہیں اب آپ سمجھ رہے ہیں ناچ رہا تھا, ناچ رہے دے رہا تھا, مصعب اتنا کوئی ٹینشن لیے, اس لیے ٹینشن لیے. یزید کوئی عام درجے کا آدمی نہیں تھا, اس وقت کے پورے مسلمانوں کا بادشاہ تھا. رسول اللہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفۃ المومنین بنے. اس مسند پہ پھر سرکار عمر فاروق تشریف لائے. اس مسند ذیشان کو پھر سیدنا عثمان ابن عفان سنبھالے. پھر اسی مسند ذیشان پر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوئے. پھر اسی مسند ذیشان پر مولا امام حسن بیٹھے. پھر اسی مسند ذیشان کو حضرت امیر معاویہ آگے بڑھائے. اور حضرت امیر معاویہ کے پاس سے یہ ظالم, یہ بدبخت, یہ منحوس, یہ ملعون, یہ مردود یزید قبضہ کر لیا. اس مسند پہ بیٹھا جس مسند پہ بیٹھ کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سنبھالا جانا ہے. اب کوئی عام مولوی گناہگار نہیں تھا, کوئی عام مولوی گناہ نہیں کر رہا تھا, کوئی عام بادشاہ گناہ نہیں کر رہا تھا, کوئی علاقے کا گورنر گناہ نہیں کر رہا تھا. پوری دنیا میں جو اسلام مصطفیٰ نے, حضرت ابوبکر نے, حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے, حضرت علی نے پھیلایا. خود یزید کے والد حضرت امیر معاویہ 20 سال تک جس اسلام کی خدمت کرتے رہے, اس اسلام کی اس عظیم مسند پر یہ بدبخت بیٹھ گیا تھا. اب بیٹھ کے یہ منحوس اب وہ ڈیسیشنز لے رہا تھا جو اسلام ختم کرنے آیا تھا. جو شراب کے اڈوں کو اسلام بند کر دیا تھا انہیں پھر سے کھلوا دیا. جو زنا کے بازار بند ہو گئے تھے پھر سے وہ زنا کے بازار عام ہونے لگے. جو مجرے خانے بند ہو گئے تھے وہ مجرے خانے پھر سے کھلنے لگے. رات بھر خود عیاشی کرنے لگا. اب اسلام کی جو عظمت تھی وہ عظمت اب تباہ و تاراج نیست و نابود ہو رہی تھی. ہر پیغمبر کے بعد جیسے اسلام ختم ہوتا تھا اب یہ نوبت اس اسلام کے ساتھ بھی آ گئی تھی کہ اب اسلام بالکل کمزور ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا. قرآن کی تعلیمات ختم ہو رہی تھی, احادیث مصطفیٰ کو فراموش کیا جا رہا تھا. جو قانون حضرت ابوبکر و عمر عثمان و علی نے سنبھالا تھا, بنایا تھا, اب وہ قانون کی دھچیاں اڑ رہی تھی. رات بھر اسلام کا ایک عظیم مسند پر بیٹھنے والا بدبخت وہ عیاشیاں کر رہا تھا. تو روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت اس کو بہت پسند آ گئی تھی, ناچنے والی تھی, عیاش عورت, لوگوں کے پاس پیسے لے کے رات اس کے پاس گزار دی, کل پیسے لی وہاں گزاری, کل پیسے لی یہاں گزاری. ویسی عورت تھی, حسین و جمیل خوبصورت عورت, اس کو پسند آ گئی. کہیں جانے چنے جا رہا, اس کو بلا رہا, روزانہ نچا رہا. انہیں ناچتے برہنہ ہوتے تھک گئی, اس کے بستر گرم کرتے تھک گئی.
ایک دن انہیں پلان کر لی, بولے اب میں تو بھی مرنا, انہیں تو بھی مرنا. پلان کر کے وہ عیاش, وہ زانیہ, وہ فاحشہ, وہ مجرے والی عورت کیا کری, بولے یزید کو روزانہ آپ میرے کو اپنے دربار میں بلاتے, میں آج آپ کے لیے بہترین جلوہ پیش کرنے والی ہوں, شرط ہے آپ میرے دربار کو آؤ, میرے گھر کو آؤ. یزید آتے آتے کیا کرا, 4-6 کو لے لیا ساتھ میں چیلوں کو, تو انہیں معلوم ہوا اس کو 4-6 کو لے کے آ رہا, تو پھر ایک خط لکھ کے خاصد کو بھیجی, بولے اکیلے آنا, یہ صرف آپ کے لیے خاص جلوہ ہے, کسی کو نہیں لانا. تو انہیں دیوانہ سمجھا نہیں, اچھا زبردست آج رات میں انٹرٹینمنٹ دینے والی ہے, ان کے کیا کرا, وہ 400 کو چھوڑ دیا, اکیلا چلے گا. گیا تو اس اندھیرے میں جنگل میں کہاں کی لگ گئی, لگ جا کے وہاں پہ مجرا پیش کری, چراغوں اور آگ کے بیچ میں, مشالوں کے بیچ میں مجرا پیش کری. نے مست ہوا, اس کو شراب پلاتے گئی, شراب پلاتے گئی, پورا پی کے مست ہو کے اس کے ساتھ زنا کر رہا. زنا سے فارغ ہوئے بعد اٹھی, اس کے سینے پہ بیٹھی, خنجر لے کے گلا کاٹ دی اس کو. ایسا مارا یزید. یہ جو فتنہ آیا تھا, اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حسین کو پیدا کیا, اور یہ فتنہ ختم ہونے کے لیے قربانیاں دینا ضروری تھا, کیونکہ یہ فتنہ اتنا پھیل گیا تھا. جب امام حسین کربلا کو پہنچے تو 72 آدمی تھے. کتنے تھے مرد حضرات, کتنے تھے, 72, 73 مرد تھے, 73 مرد تھے. کچھ خواتین تھی, 12-15 خواتین تھی, من جملہ 90-92 کچھ لوگ تھے. مگر مسئلے کو سمجھو مسلمانوں, ادھر طرف کتنے تھے یزید کی طرف, 22,000 کا یہ تو لشکر تھا جو میدان میں آیا تھا. ابھی جو گھروں میں بیٹھے تھے, کاروبار میں تھے, دواخانوں میں بیمار پڑے ہوئے تھے, وہ الگ ہے. وہ جو فتنے سے متاثر ہو گئے تھے کئی ہزار مسلمان, اور جو 22,000 کا لشکر جو کربلا میں حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا, اس میں ایک بھی یہودی نہیں تھا, ایک بھی کافر نہیں تھا, ایک بھی عیسائی نہیں تھا, ایک بھی مجوسی نہیں تھا, ایک بھی آگ کی پوجا کرنے والا, ایک بھی جو ہے جھاڑ اور پتھر کی پوجا کرنے والا نہیں تھا. وہ جتنے کے جتنے آئے وہ پورے کے پورے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے. ذرا غور کرو کیسا مسلمانوں میں تباہی اور بربادی صرف 50 سال کے بعد. خلفائے راشدین گزرے دنیا سے 20 سال ہوئے, کیونکہ 30 سال حکومت چلی, 20 سال ہوئے. 20 سال کے بعد پورا تختہ پلٹ دیا, دین کی دھچیاں اڑا دیا. پوری کلمہ پڑھنے والے اب ان کو قتل کرنے آ رہے ہیں جن کے نانا نے کلمہ پڑھایا ہے, اب ان کو قتل کرنے آ رہے ہیں جن کے نانا پر اتری ہوئی قرآن نماز میں پڑھ رہے ہیں, ان کو قتل کرنے آئے ہیں جس کے نانا کا کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں. اتنا بڑا فتنہ یہ دنیا میں رونما ہو چکا تھا, تو اب حسین آئے کھڑے ہوئے, بولے اب حسین جوانیاں لٹائے گا, زندگیاں لٹائے گا, گھر بار لٹائے گا. تو ظلم کرتا جا, تیرا ظلم دنیا دیکھتی جائے گی. مظلوم حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا. تیرے ظلم کی وجہ سے میرے نانا کی امت تجھ سے نفرت کر کے تیرے فتنے سے دور ہو جائے گی. اسی لیے اس کے ظلم کو بتانے حسین آئے. دیکھو یہ کتنا بڑا ظالم ہے. 2 لوگ لڑ رہے ہیں, بیت ال میں کھڑے ہو کے, آپ کیا کرتے ہیں, گاتے بھگا بھگ فیٹا دے مارتے. پہلے پوچھتے کیا ہوا بھائی, کہیں کو لڑ رہے, کیا ہوا بھائی, کہیں کو لڑ رہے. تو بولے بولتا بھائی نے میرے 1 لاکھ روپے دیا, 1 لاکھ روپے لیا, میں 1 مہینے میں دیتا ہوں. بولا 3 سال سے دیا ہی چیز نہیں. بولتے کیا پٹری چینج کر دیتے, ادھر سے ادھر آ جاتے. نہیں تو بہت بدماشا رہے, چل دے پیسے. بولتے نہیں آئی بات سمجھ میں آئی. قوم کو سمجھانا بہت بڑا کام ہے بھائی, بات سمجھ میں نہیں آئی بھائی. دونوں لڑ رہے ہیں, دونوں بھی مسلمان ہیں, دونوں بھی ٹوپیاں والے, دونوں بھی شملے والے, دونوں بھی داڑیوں والے. اب آپ دونوں کے بیچ میں گئے جا کے بولے بھائی کہیں کو لڑ رہی. نے بولا دونوں کی تائید میں کہا دونوں میرے بھائی ہیں. آپ بھی پیدل کے کن ہے کیا, معمولی بات ہے. آپ میرے بھائی گئے. میں نے بولا بھائی نے میرے سے 1 لاکھ روپے لیا, 1 مہینے میں دے. تو بولا 3 سال ہوئے دے رہا نہیں, پھرا رہا. بولتے کہ آپ کیا کریں, اس کو چھوڑ دیے, کس کی طرف آ رہے ہیں. آگے بولے دے. پھر ابھی نے بولا دوسری بار بھائی نے جو ہے
صرف دیرا نہیں 4 شادیاں بھی کر لیا 2 گھراں بھی بنا لیا عمرہ کو بھی گیا حج کو بھی گیا مگر میرے پیسے نہیں لے رہا وہ دن ہاں اور غصے میں ظالم تو خرچہ رکھ کے حج خرچ کے سارے بات سمجھ آئی اس کی جتنی شرارت دیکھتے جائیں گے آپ کے لیے مظلوم کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی حسین بتائے دنیا والوں کو دنیا والوں دیکھو یہ کتنا بڑا بدبخت ہے اس کو اختلاف مجھ سے تھا دیکھو میں علی اصغر کو بھیج رہا ہوں اس کو تو پانی پلا دینا تھا دیکھو لوگوں میں پانی پوچھ رہا ہوں یہ تیر مار رہا ہے کتنا بھی بڑا ظالم ہوں گا مگر آج دیکھو ہر کوئی ایک نئی جماعت بنانے کو تیار ہے مگر کوئی یزید کو لے کے جماعت نہیں بنا رہا بھائی حسین اس کا ایسا انٹروڈکشن دیے سب مرنے کو تیار ہے مگر یزید کو پکڑنے کو تیار نہیں ہے ایسا انٹروڈکشن دیا حسین بولے دیکھو ہی نہیں یہ ہے انہیں یہ ہے کیونکہ فتنہ آنے والا اس سے تو بولے آپ اس کو اصلیت دنیا کو بتا دو قیامت تک کتاب میں لکھا جائے گا انہیں کیا تھا اس کی حقیقت کیا ہے انہیں کیا ہے انہیں کیا کر رہا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کا روپ کیا ہے اس کی ذات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے حسین نے کربلا میں سارے چپے کھول کے رکھ دیے حسین کے دنیا دیکھتی رہ گئی اس کے بعد دنیا نے قسم اٹھا لیا مر جائیں گے مگر حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے مر جائیں گے مگر حسین کا ذکر نہیں چھوڑیں گے کیونکہ حسین نے ظالم کا اصلی چہرہ بتا کر ہم کو وہ 22,000 میں شریک ہونے سے بچا لیا سبحان اللہ نعرے تکبیر